في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا كاشف الكرب بوجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام رب أني مغلوب فانتصر بحق دم الحسين عليه السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدہ سیدۃ النساء العالمین خاندان سیدات باواز بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ دعا ہے عالمین دا خالق دو سو مومنین دا دور نزدیک تو ٹر گیا آیا میں حقیر دی نوکری کروڑ ہاں بہتر پڑھنا لیاں دیاں نوکریاں مالک کائنات بر گئے تو ہی دیچ قبول اور منظور فرما دے۔ طولانی مجلس نہیں آج دی صف وچ سب تو تھوڑا پڑھن والے ذاکران دے وچ میرا نہ ہونا کیونکہ میرا آگے ٹائم 7 بجے دا بنے ہوئے جتھے میں اگے جا کے مجلس پڑھنی تو بہت ہی اختصار دے نال نماز عشق حسین مکمل کر دیا۔ 12ویں قدی امن و صحت و سلامتی دی خاطر ایک مرتبہ پھر درود پڑھو میں نوکری دا آغاز کردا اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوہنی صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین صلوات والصلاة والسلام على حسین الغریب شہید لچان بأرض کربلا ایڈا غریب آئی جدید ہی آج بھی کہہ دینے اور رونا لے انتظار نہیں کر سکتا ایک دا ایک وین پڑھ کے میں طالب دوار روئیں دی کیڑی گلے میں پیادا آزان دے بعد نمازی سید تے کتا شام دے وچ اعلان سید رو رو کے پیادے میری 4 سالہ دی آیا بین آئی لوگا جیڑی مر گئی ہے وچ زندان جیڑی مر گئی ہے وچ زندان روین دی کڑی گلے پہلے آکھے ہکو وین پڑھنے تے میں طالب دعا او مظلوم دی غربت رونا لے اس لے قاتل ہس دے آئین امام سجاد گال کڑی کیتی ہے سیدہ دائیوں دا کوئی نہیں میات چواونے والا وکرہ میں دیتے سیدہ دائے دے او دیر سزا نا او فکر ساو اللہ لعنت اللہ اللہ کو ماشاءاللہ جی گزارش کر رہا ہوں علامہ سید سبطین نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے موعظ اسنا سے مستفید فرمائیں جناب علامہ سید سبطین نقوی صاحب دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نور قلوبنا بالحسین وزین اخلاقنا بالحسین
اللہم زد فی علمنا بالحسین وبارک فی رزقنا بالحسین اللہم مغز حوائجنا بالحسین اللہم مغفر ذنوبنا بالحسین اللہم تقبل منا مالنا وازانا ودمانا بالحسین اللہم ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب علی من حبل الورید السلام علی امین وحیہ و خاتم رسلہ و بشیر رحمتہ و نذیر نقماتہ صلوات۔ تو زیادہ دیر آپ کی سمع خراشی کرنے کا ارادہ نہیں، دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں کہ لمبا پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 منٹ پڑھوں گا۔ قرآن سورہ آل عمران 3 نمبر سورہ، اس کی 42 نمبر آیت میرے پیش نظر ہے، جس میں اللہ رب العزت خالق لم یزل کن فیکون کا مصداق فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم، ملائکہ نے کہا تمہیں اللہ نے طاہرہ بی بی کے طور پہ چن لیا ہے۔ قرآن 3 نمبر سورہ 42 نمبر آیت، جس کو شک ہو جا کے حوالہ دیکھ سکتا ہے، قرآن کا 3 نمبر سورہ 42 نمبر آیت، اللہ کہہ رہا ہے اے مریم، ملائکہ سے کہلوایا، ملائکہ کہہ رہے ہیں اے مریم، اللہ نے تجھے طاہرہ بی بی کے طور پہ چن لیا ہے۔ جب اللہ نے مریم کی عصمت کی گواہی دلوانی تھی تو ملائکہ سے دلوائی، جب اللہ نے مریم کی عصمت کی گواہی دلوانی تھی تو ملائکہ سے دلوائی، جب بطول کی عصمت کی گواہی دینی تھی تب کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، مریم کی عصمت کی گواہی دلوانی تھی تو ملائکہ سے دلوائی، بطول کی عصمت کی گواہی دینی تھی تو خود ہی انما یرید اللہ۔ یہ کیوں نہیں کہا انما یرید خالق، خالق تو تب بنا جب مخلوق بنا چکا، انما یرید رازق، رازق تو تب بنا جب رزق کھانے والے بنا چکا۔ یہ کیوں نہیں کہا انما یرید رب، رب تو تب بنا جب مربوط بنا چکا۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، جب سے میں اللہ ہوں تب سے میرا ارادہ ہے بطول سے رجس دور رکھا جائے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ اللہ کب سے ہے، یہ بطول کب۔ تھوڑی سی توجہ کو بیدار کریں، آپ کی سوچ سے بھی کام میں نے پڑھنا ہے۔ جب مریم کی عصمت کی گواہی دینی تھی تو ملائکہ سے دلوائی، بطول کی عصمت کی گواہی دینی تھی تو خود دی۔ اب آپ بولیں نہ بولیں، بات میرے ادھر تک آ گئی ہے، میں کہنے لگا ہوں مریم کی عصمت کی گواہی دینی تھی تو ملائکہ سے دلوائی، بطول کی عصمت کی گواہی دلوانی تھی تو خود دی۔ جتنا ملائکہ اور اللہ میں فرق ہے اتنا مریم اور بطول میں فرق ہے۔ درود پڑھیں محمد والے۔ جب جبرائیل کپڑے لے کر چلا تھا جنت سے تو آدم نے کہا بارے الہ، جب مجھے جنت سے نکالا تھا تب تو نے کہا تھا عرش کی چیزیں فرش پہ نہیں جائیں گی۔ 105 سال میں پتوں سے جسم ڈھانپتا رہا، آج کپڑے خود بھیج رہا ہے۔ میں تیرا نبی تھا، اول البشر تھا، معصوم تھا، اتنے عہدے ہونے کے باوجود مجھے تو نے لباس نہیں دیا۔ 105 سال میں پتوں سے جسم ڈھانپتا رہا، آج جبرائیل خود لے کے جا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی آدم یہ تو کیوں بھول جاتا ہے، تو جنت میں مہمان تھا، وہ مالک ہے۔
جبرائیل کپڑے لے کر زمین پہ آیا، دق الباب کیا، ملکہ زنجبار نے پوچھا کہ کون ہے تو؟ کہتا ہے انا خیاط الحسنین۔ آصف کمال صاحب، کیا جبرائیل درزی تھا؟ علی بھائی، جبرائیل درزی تھا؟ امین امانت وہی تھا، ملائکہ کا سردار تھا، بطول کے دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں درزی ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، امین امانت وہی تھا، ملائکہ کا سردار تھا، بطول کے دروازے پہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں درزی ہوں۔ یا تو یہ مان جبرائیل نے جھوٹ بولا، یا تو یہ کہہ کہ جبرائیل نے جھوٹ بولا، یا پھر یہ مان جبرائیل سے افضل ہے حسین کا درزی ہونا۔ ہاں درود پڑھے۔ جب رسول اس بی بی کے دروازے پہ آئے ہیں، سورہ نجم قرآن کا 53 نمبر سورہ، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک میری وحی نہیں آتی میرا نبی نطق نہیں کرتا، جب تک میری وحی نہیں آتی میرا نبی نطق نہیں کرتا۔ وہ نبی کسی دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اندر سے بیٹی پوچھتی ہے بابا تیرے وجود سے بھی کائنات میں کسی کو پردہ ہے، پھر میرے دروازے پہ آ کے کھڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ نبی کہتا ہے بطول تیری چادر کی عزت کی قسم میں خود کھڑا نہیں ہوتا، وہ حکم دیتا ہے۔ پھر وہ نبی اندر داخل ہوتا ہے، اپنی بیٹی کو کہتا ہے انی اجد بدنی فی ضعفن، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اتینی بالقصائے یمانی، مجھے یمنی چادر لا کر اڑا دو، بطول کی یمنی چادر لا کر مجھے اڑا دو۔ جس محمد کے صدقے کائنات خلق ہوئی ہو، اس کی جس کی چادر سے جسم میں ضعف اترے اس کو بطول کہتے ہیں۔ بطول چادر اپنے بابا کو دی، محمد چادر لپیٹ کر لیٹ گئے۔ حسن آئے، حسین آئے، علی آئے، بطول آئی۔ جب 5 تن اکٹھے ہو گئے تب جبرائیل نے سوال کیا بار الہ یہ کون ہے؟ اس وقت اللہ نے جبرائیل کو ایک وحی دے کر بھیجی، جا میرے محمد احمد محمود کو بتا انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت خمسۃ الذین هم فی تحت الکساء فقال جبرائیل یا رب من هؤلاء تحت الکساء، میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اس وقت حجاب توحید پہ زلزلہ آیا، آواز قدرت آئی ہم فاطمہ تو وابیہا وبالوہا۔ میں نے سوال کیا بار الہ محمد کے ہوتے ہوئے بیٹی سے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ علی سے ہوتے ہوئے زوجہ سے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ حسین کے ہوتے ہوئے ماں سے تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ چل باقیوں کو تو چھوڑ، محمد کے ہوتے ہوئے باپ کے ہوتے ہوئے بیٹیوں کا تعارف نہیں ہوتا۔ اس وقت آواز قدرت آئی دنیا کے بدبخت جاہلوں کو بتانے کے لیے رسول کے رشتہ دار اہل بیت نہیں، بطول کے رشتہ دار۔ اللہ نے عزت بڑی دی تھی، امت نے رلایا بہت ہے۔ جب دربار میں گئی ہے نا، سامنے والا کہتا ہے کہ باپ کا لکھا ہوا پیش کر۔ بی بی نے سند کے ٹکڑے پیش کیے، بی بی نے سند پیش کی، اس نے سند کے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دی۔ بی بی نے یا علی کی طرف دیکھنا شروع کیا، یا علی نے رونا شروع کیا۔ حسن کی طرف دیکھا، حسن نے رونا شروع کیا۔ چاچا سلمان کی طرف دیکھا اور انہوں نے رونا شروع کیا۔ واحد کربلا کا نواب ہے جو رویا نہیں، ماں کے ساتھ سند کے ٹکڑے چنوائے۔
اس وقت میری دادی کہتی ہے لے حسین ابتدا ہو گئی ہے، آج ماں کے ساتھ سند کے ٹکڑے اٹھوائے ہیں، کل اکبر کی لاش اٹھائے گا۔ آخری جملہ کہنے لگا ہوں، مجھ سے بہتر کروڑ گنا پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 25 قدم یا 27 قدم چل کے گئی تھی، 27 قدم چل کے آئی تھی۔ جب گھر سے چلی تھی سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ 27 قدم جب چل کے آئی ایک بال بھی ایسا نہیں تھا جو سیاہ ہو۔ اس وقت شام والی مخدومہ کہتی ہے ماں جاگیر کا اتنا دکھ ہے، بال سفید کر آئی ہے۔ رو کے کہتی ہے زینب مجھے جاگیر کا دکھ نہیں ہے، لاکھ جاگیریں ہوں تیری جوتیوں پہ قربان کر دوں، میں دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھائی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھائی۔ زینب مجھے تیرے خطبوں نے بوڑھا کر دیا، مجھے تیرا شرابی کے ساتھ بول۔ سامعین گرامی، مجلس اعضاء کا باقی مذہب عوام جو ہے وہ ایک دفعہ سماعت فرما لے۔ ابھی کچھ دیر بعد ذاکر آل بیت علی احمد جویہ صاحب، ان کے بعد ذاکر آل بیت عاصم شمشی صاحب، ان کے بعد شاعر آل عمران آصف کمال حیدر صاحب، ان کے بعد ذاکر آل بیت کلب عباس علوی صاحب، ان کے بعد ذاکر آل بیت ملک علی عباس علوی صاحب، ان کے بعد ذاکر آل بیت مرید ہاشم صاحب، ان کے بعد علامہ محمد امین شہیدی صاحب، ان کے بعد ذاکر عمران عباس قمی صاحب، ان کے بعد ذاکر آل بیت ناہید عباس جگ صاحب، اور آخر میں ذاکر آل بیت قاضی وسیم عباس صاحب مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں گے۔ باہر سے جو مہمان حضرات تشریف لائے ہیں وہ بڑے سکون کے ساتھ مجلس اعضاء